آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت فرما رہے تھے تو مدینہ کے قریب ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کی تو آپ کو ایک قریب ہی گھر نظر آیا۔ آپ اور حضرت ابو بکر دونوں اس گھر کی طرف گئے تو وہاں پہ ایک عورت اور ایک بچہ موجود تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اگر کوئی کچھ ہے تمہارے پاس کھانے یا پینے کے لیے تو پیش کرو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہم دیہاتی ہیں، عرب ہیں، ہم مہمان کی خوب عزت کرتے ہیں، اس کی خوب تواضع کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے۔ تو قریب ہی ایک بکری بندھی ہوئی تھی، بالکل مریل قسم کی، ہڈیوں میں اس کے گودا نہیں تھا، بہت ہی کمزور۔ آقا کریم فرمانے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر اس میں دودھ ہوتا تو یہ ریوڑ کے ساتھ نہ چلی جاتی، یہ تو بالکل کمزور سی ہے، اس کے نیچے تو دودھ نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا جی اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو پکڑ کر لائے، آپ کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے اپنا دستے شفا، دستے رحمت، دستے برکت اس کی پیٹھ پہ پھیرا۔ جیسے ہی آقا کریم کا مبارک ہاتھ اس بکری کی پیٹھ پہ آیا، اس نے فوراً ٹانگیں چوڑی کر دی اور آقا کریم نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ معبد اس کا نام تھا خاتون کا، عاتقہ بنت خلف بن معبد۔ تو معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ کے بھر گئے۔ آپ نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا، معبد نے پیا اور اس بچے نے پیا۔ تو آقا کریم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور چلے گئے۔ تو وہ بچہ اور خاتون معبد آپ کے حسن و جمال میں کھوئے ہوئے تھے کہ اس کا خامند آیا ابو معبد، وہ کہنے لگا کہ آج یہ گھر میں کیسی چمک ہے، کیسا نور ہے، میں دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا تو یہ عجیب قسم کی اس میں روشنی آج اتر رہی تھی۔ تو معبد کہنے لگی، انہوں نے حضور کا نام تو پوچھا نہیں، خود اپنے سے نام رکھ لیا، کہنے لگی کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا۔ ابو معبد کہنے لگا کہ کون مبارک؟ وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں تمہیں، کیسا حسین تھا کہ نکھرا ہوا رنگ، سینہ اور پیٹ برابر، درمیانہ قد، اتنا خوبصورت تھا۔ اس نے دو فکروں کے اندر، یہ جو دو فکریں ہیں اس میں حضور کی سیرت بھی بیان کر دی اور صورت بھی بیان کر دی۔ اس نے یہ دو فکرے کہے کہ کیا بتاؤں تمہیں، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگتا تھا، جب قریب آتا، قریب سے دیکھو تو اور خوبصورت لگتا۔ یعنی کہ کچھ لوگ دور سے خوبصورت لگتے ہیں، قریب آتے ہیں تو وہ اس طرح کے نقوش نہیں رہتے، اور کچھ لوگ قریب سے خوبصورت لگتے ہیں تو دور سے ان میں وہ کشش نہیں ہوتی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، دوسرا مطلب کہ کسی کے ساتھ جب بندہ رشتہ داری کر کے دیکھتا ہے، دوستی کر کے دیکھتا ہے، تو پہلے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا، جب اس کے ساتھ بندہ چلتا ہے، سفر کر کے دیکھتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ یہ دو فکرے
اس نے حضور کی صورت اور سیرت کے لیے بیان کیے کہ دور سے دیکھو پھر بھی خوبصورت، قریب سے دیکھو پھر بھی خوبصورت۔ تو وہ بھی ابو معبد کو حضور کے حسن کے بارے میں بتا رہی تھی کہ بچہ بولا کہ اماں وہ تو بتاؤ بکری والا واقعہ۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ برتن دیکھ رہے ہو سارے دودھ کے بھرے، یہ اسی بکری نے دیا ہے۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ اس بکری پہ پھیرا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ تو ابو معبد کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، میں بھی ان کی زیارت کرتا۔ تو اس نے کہا کہ اب کبھی وہ دوبارہ ادھر آئیں تو میں یہاں قریب قریب بھی بکریاں چرایا کروں گا، تو جب وہ آئیں تو تم نے مجھے ضرور اطلاع دینی ہے۔ تو اس کا اپنا بھی دل بڑا چاہتا تھا کہ دوبارہ میرے گھر میں یہ رحمتیں برکتیں اتریں اور دوبارہ حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ ایک دن وہ کوئی سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے گھر سے نکلی تو وہاں سے اسے اپنی چیزیں ضرورت کی نہیں ملی، تو وہ قریبی مدینہ شہر تھا وہاں چلی گئی۔ اب وہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے۔ بچے نے دیکھ لیا، بچے نے فوراً اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچا کہ اماں وہ جا رہا ہے، وہ جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا وہ بندہ ہے وہ۔ تو اس نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور پوچھا کہ وہ مبارک کدھر ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ نام رکھا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ کون مبارک، کس کی بات کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اس دن وہ جو تمہارے ساتھ تھا تو اس کو میں کہہ رہی ہوں مبارک، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کا نام محمد ہے، آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں، یہ پاس ہی بیٹھے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پاس بیٹھ کے برکتیں لوٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام پیش کیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، اور جب وہ واپس گھر آئی تو شام کو اس کا پھر خامد گھر آیا تو ابھی اس نے بتایا نہیں تھا کہ وہ خود ہی کہنے لگا کہ آج پھر وہی انوار رات میں اترتے دیکھ رہا ہوں اپنے گھر میں، آج پھر میرے گھر میں وہی روشنی ہے، کیا مبارک پھر آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مبارک تو نہیں آیا تھا، لیکن ہم اس کا ٹھکانہ دیکھ آئے، ہم اس کو مل کے آئے ہیں اور ہم اس کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ تو ابو معبد نے کہا کہ فوراً مجھے ابھی لے چلو، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو ابو معبد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضور کا حسن و جمال ہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو یہ ان کی بکری جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا نا، تو کسی کو کوئی چیز کھانے کی نہیں ملتی تھی، جانوروں کے دودھ تک خشک ہو گئے تھے، لیکن ابو معبد کے گھر سے اس بکری کا دودھ مل جاتا۔ وہ بکری اس وقت تک بھی زندہ تھی۔ یہ آپ کے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت، دستے شفقت، دستے شفا کی برکت تھی۔ آپ کا یہ مبارک ہاتھ جب اٹھتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، آپ کا یہ مبارک ہاتھ جب اٹھتا ہے تو سورج واپس عصر کے وقت پہ پلٹ آتا ہے، اور یہ اٹھتا بھی نہیں، ابھی دل میں خیال آتا ہے کہ رب اپنا قبلہ بدل دیتا ہے کہ اے میرے رسول، جو تم چاہتے ہو آج سے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کو شامل کریں۔